علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل میں۔ آج درد ہے ایک باپ کا، اس باپ کا جس نے اپنی جوانی کے رس کو نچوڑ کر اپنے بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں لگا دیتا ہے۔ درد ہے اس باپ کا جس باپ نے اپنے بچوں کی خاطر دھوپ کی تپش میں گرم ہواؤں سے لڑ گیا۔ درد ہے اس باپ کا جس نے اپنے بچوں کو ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے نہ جانے کتنی برفیلی راتوں میں محنت اور مشقت کیا۔ درد محسوس کریں گے آج اس باپ کا جس نے اپنی ہڈیوں کو کمزور کرتا رہا، اپنے بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا رہا۔ درد محسوس کریں گے اس باپ کا جس باپ نے اپنے بچوں کی ایک مسکراہٹ کی خاطر جو ساری رات جاگتا رہا۔ درد محسوس کریں گے اس باپ کا جس باپ نے اپنے بچوں کی ایک ہنسی کے لیے اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دینے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کرتا۔ درد محسوس کریں گے اس باپ کا جس باپ نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی زندگی کی ساری کمائی کو لگا دیتا ہے، نہ جانے کتنی قربانیاں دیتا ہے، مگر جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، جوانی کا نشہ چڑھ جاتا ہے، جب اس کی رگوں میں جوانی کا خون دوڑنے لگتا ہے تو بچے اپنے باپ کی ساری قربانیوں کو بھلا دیتا ہے، اپنے باپ کے سارے احسانات کو فراموش کر دیتا ہے، اپنی دنیاوی خواہش کے لیے اور چھوٹی سی لذت کے لیے اور چند لمحوں کی لذت کی خاطر اپنے باپ کی آرزوؤں پر، ان کی تمناؤں پر، ان کی خواہشوں پر چھری چلا دیتا ہے۔ جو باپ اپنی اس بیٹی کے سامنے رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، اس سے منت اور سماجت کر رہا ہے، اس سے اپنی عزت اور آبرو کی بھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بیٹی چلو گھر چلو۔ شاید آپ نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا۔ اس لڑکی کا نام سمرن ہے، جو اس کا باپ ہے، جو اس کے سامنے رو رہا ہے اور گر گرا رہا ہے۔ یہ کورٹ میں اس لیے آئی ہے ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کے لیے۔ اس کے باپ کو معلوم ہوتا ہے، وہ کورٹ پہنچ کر اپنی بیٹی کے سامنے اس قدر روتا اور گر گراتا ہے، مگر اس بیٹی کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بعض پتھر تو وہ ہوتے ہیں جس سے پانی نکل پڑتا ہے، مگر یہ بیٹی کا دل وہ ہے جو باپ کے اس رونے پر، باپ کے اس گر گرانے پر اور بلکنے پر بھی اس کا دل پسیجتا نہیں۔ سوچئے، تصور کیجئے، جس باپ نے اس بیٹی کو پروان چڑھانے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دی تھی، ایسی ہی باپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ آج یہ بیٹی جب تعلیم یافتہ ہو گئی، والدین کے احسانات تلے جس نے اپنی جوانی کو پروان چڑھایا ہے، آج وہ بیٹی باپ کی عزت کو، اس کی آبرو کو، اس کی آرزوؤں کو، اس کی تمناؤں کو زمین میں دفن کر رہی ہے، اور وہ بیٹی ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھی، بلکہ شادی کر چکی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت دردناک، غمناک اور المناک حادثہ ہے۔ یہ ایک ہی نہیں ہے، ہزاروں ایسے واقعات آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی دنیاوی لذت کے لیے اپنے والدین کی ناراضگی کو مول نہ لیں، اپنے اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لیں۔ یاد رکھیے، یہ تھوڑی سی لذت، یہ لمحے بھر کی آپ کی کوتاہی اور آپ کی غفلت آخرت میں آپ کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ آپ اللہ کی ناراضگی کا سبب مت بنیے، آپ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بنائیے۔ بچیے اس آگ سے جس آگ میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ بچیے اس آگ سے، جہنم کی اس آگ سے بچیے اور بچائیے اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو جو اس طرح کی حرکت پہ تلے ہوئے، جو غیروں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں
اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ملوث ہیں، ہمارے مسلم بھائی بھی ملوث ہیں، ہمارا یوتھ اور ہماری نوجوان نسل اس میں بالکل پوری طرح پاگل ہو چکا ہے، نہ جانے عشق میں اور محبت میں، اور عشق اور محبت کے جال میں کس قدر پھنس جاتے ہیں اور کس قدر اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ ہم دونوں سماج کے لوگوں سے، نان مسلم سے بھی اور مسلم بہنوں سے بھی ہم ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ اپنے والدین کی قربانیوں کو فراموش مت کیجیے، ان کے احسانات کو فراموش مت کیجیے۔ دیکھتے ہیں ہم ہر دن سوشل میڈیا پر کہ کتنی لڑکیوں کی، کتنی ہماری بہنوں کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے، کیونکہ جب ہم ذہنی اعتبار سے ہمارے اندر یکسانیت نہیں ہوگی تو ہماری سماجی زندگی اور گھریلو زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ آپ محبت میں، عشق میں اندھے پن کے شکار مت بنیے، بلکہ ہوش کے ناخن لیجیے، اپنی زندگی کو عذاب مت بنائیے، اپنی دنیاوی زندگی کو، اپنی گھریلو اور سماجی زندگی کو جہنم مت بنائیے، بلکہ اپنے والدین کی خوشی کے ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ، ان کی الفت کے سائے میں اپنی زندگی کو گزاریے۔ اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں، بس ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سنا کر ہم اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص اپنے باپ کی شکایت لے کر آیا۔ اس کے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو فرشتے پہنچ گئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے واقعے کو، اس کے معاملے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے شخص کی باتیں سن لیجئے جو اس نے اپنے بیٹے کے متعلق دل میں سوچے اور کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہے تھے اپنے دل میں۔ اس باپ نے اپنے درد کا، اپنے کرب کا، اپنے غم کا، اپنے افسوس کا، اپنی حسرت کا اظہار جس الفاظ میں کیا ہے وہ عربی میں ہے، اس کا اظہار اردو زبان میں بہت مشکل۔ اس باپ نے اپنے دل میں کہا تھا، بیٹے جس دن تو پیدا ہوا تھا اسی دن سے ہم اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، جس دن سے تم چلنا سیکھا تھا ہم اپنے لیے چلنا چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے تجھے گرم ہواؤں سے بچانے کے لیے، نہ جانے دھوپ کی تپش میں کتنے تھکے اور پریشان ہوئے تھے، ہم نے تجھے ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے نہ جانے کتنی برفیلی راتوں میں کام کیا تھا، ہم نے اپنی جوانی کے رس کو نچوڑ کر تیری ہڈیوں کو مضبوط کیا تھا، تیری ایک مسکراہٹ کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دینا اپنے لیے آسان سمجھتا تھا۔ آج تو جوان ہو چکا ہے، میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، تمہاری ہڈی مضبوط ہو چکی ہے، آج میری کمر جھک چکی ہے، تیری کمر مضبوط ہو چکی ہے، تو تم اترانے لگا اور تیرے اندر جوانی کا نشہ چڑھ گیا اور تم جوانی میں مست ہو کر مجھے اس قدر گھٹیا اور ذلیل سمجھنے لگا کہ آج تو میری شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں اپنی زندگی میں، اپنی ماضی میں گم ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ میں جس کے لیے اتنی قربانیاں دیا تھا، جس کے لیے راتوں میں اپنی نیندوں کو قربان کیا تھا، شاید وہ میرا بیٹا نہیں تھا، میں نے اپنے بیٹے کو جنم نہیں دیا تھا بلکہ اپنے آقا کو جنم دیا تھا۔ آج تم اس قدر میرے ساتھ اس طرح برتاؤ کر رہے ہو گویا کہ میں تمہارا غلام اور تم میرے آقا ہو۔ اس باپ نے اپنے درد کا اظہار اپنے الفاظ میں کیا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا کہ آپ روتے روتے آپ کو ہچکیاں آنے لگی، آپ کے داڑھی تر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے گریبان کو پکڑا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ میری نظر سے، تم اور تمہارا سارا مال تمہارے باپ کا۔ یاد رکھیے، ہماری یہ جوانی اور ہماری یہ زندگی ہمارے والدین کی مرہون منت ہے، ان کی قربانیوں کو فراموش مت کیجیے۔ اور ایک اور بات، ہم اپنی دنیاوی زندگی کے خاطر
اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں، اگر ہم اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر منع فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیجیے، اپنے سماج اور معاشرے کو صالح سماج اور معاشرہ بنائیے، اور اس باپ کے درد کو محسوس کیجیے جو اپنی بیٹی کے سامنے اس قدر رو رہا ہے اور گر گرا رہا ہے، اور اس بیٹی کی ہدایت کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور نہ جانے کتنی ہماری بہنیں اس طرح کی سازشوں کی شکار ہو چکی ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں، اپنے سماج کو بچائیں، محسوس کیجیے اس باپ کے درد کو، اور دیکھتے رہیے ہمارا شو فیلنگ آف دی لائف، زندگی کا احساس، زندگی کا احساس۔ ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔